اسلام، ایمان، اطمینان۔ رسول نے مکہ میں اسلام پھیلایا، یہ اسلام تھا۔ مدینہ میں آ کے ایمان دیا۔ میں نے آپ کے سامنے جو سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، قالت الاعراب آمنا، خدا کہتا ہے جب یہ عرابی تیرے پاس آتے ہو تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کل کہہ دے لم تؤمنوا، تم تو ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہا کرو تم اسلام لائے ہو، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہے۔ مکہ لا الہ الا اللہ، مکہ اسلام، مدینہ ایمان، غدیر اطمینان۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ اسلام، مدینہ میں محمد رسول اللہ ایمان، غدیر میں پہنچ کے اب اسلام کو اطمینان چاہیے، ایمان کو اطمینان چاہیے۔ فرمایا یا ایھا رسول بلغ، پہنچا، منوانا، صرف پہنچا دے، تبلیغ۔ تین چیزیں ذہن میں رکھنا، اسلام، ایمان، اطمینان۔ مکہ میں ایک مرد اور ایک عورت جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی۔ مرد کا نام ابو طالب، مستور کا نام خدیجہ، انہوں نے کی اسلام کی حفاظت۔ اسلام مدینہ میں پہنچا تو ایمان بن گیا، ایمان میں اسی مکے والے مرد کا بیٹا آ گیا، اس کی مکے والی عورت کی بیٹی آ گئی، جس نے ایمان کی حفاظت کی اس کا نام علی تھا، جس مستور نے ایمان کی حفاظت کی اس کا نام فاطمہ تھا۔ اسلام مکہ سے چل کے مدینہ پہنچا اور مدینہ سے نکل کے کربلا آ گیا۔ مکہ میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا، کربلا میں اطمینان تھا۔ مرد بھی تین تھے، عورتیں بھی تین تھی، ایک مکہ میں تھا، ایک مدینے میں تھا، ایک کربلا میں تھا۔ ایک عورت مکہ میں تھی، ایک مدینہ میں تھی، ایک کربلا میں تھی۔ جو مکہ میں تھا وہ اسلام بچاتا رہا، اس کا نام ابو طالب تھا۔ جو مدینہ میں ایمان بچاتا رہا اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ جو کربلا میں اطمینان بچاتا رہا اس کا نام حسین ابن علی ابن ابی طالب تھا۔ اور جو مکہ میں اسلام بچاتی رہی وہ خدیجہ تھی، جو مدینے میں ایمان بچاتی رہی وہ فاطمہ تھی، جو کربلا میں اطمینان بچاتی رہی وہ زینب بنت علی۔ اسلام، ایمان، اطمینان، ان 6 ہستیوں کے درمیان، اسلام سے ان 6 ہستیوں کو نکال دیا جائے۔ میں یہ مجالس ریکارڈ ہو رہی اور دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، ان 6 ہستیوں کو نکال کے مجھے دین بچاؤ کہاں۔ ابو طالب، علی، حسین، دادا، پوتا، باپ، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک پوتا، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک پوتی۔ آج جو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اسلام ہے اس کے پاس ان 6 ہستیوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس یہ 6 شخصیات ہیں، جس کا آج تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے اب کربلا کو اطمینان کی ضرورت ہے۔ دین آدم سے شروع ہوا ہے، غدیر میں مکمل ہوا، مکمل ہو گیا دین، لیکن مطمئن نہیں ہوا۔ دین مکمل ہو گیا، دین مطمئن نہیں ہوا۔ اللہ راضی ہو گیا، مطمئن نہیں ہوا۔ مطمئن تب ہونا تھا جب اللہ کو یہ پتا چل جائے کہ اب میرے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ خطرہ مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا، غدیر میں تھا، اب کربلا اسلام اور ایمان کو اطمینان میں بدلنے کا نام۔ اب کربلا میں روزانہ کی تقاریر میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا سانحہ نہیں، کربلا معاہدہ ہے۔
کربلا میں کوئی بھی کردار بطور رشتہ موجود نہیں، بطور منصب موجود نہیں۔ کبھی کربلا کو پڑھتے ہوئے اس انداز میں نہ پڑھنا کہ وہاں ایک ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، بھتیجا، چچا، یہ رشتے نہیں، یہ رشتے ہماری پہچان کے لیے۔ کربلا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنے منصب کے اعتبار سے آیا۔ کل میں نے تفصیلاً پڑھا کہ شہزادہ علی اصغر بھی بطور منصب کربلا میں تھے۔ کتنا بڑا منصب ہے کہ جو اللہ کا گواہ ہے علی اصغر اس کا گواہ ہے۔ حسین کے گواہ کو علی اصغر کہتے ہیں، شام میں زینب کی گواہی کو سکینہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہن بھائی کی محبت میں کربلا نہیں آئی۔ زینب کبریٰ فاتحہ شام عقیلہ بنی ہاشم اگر کربلا میں آئی ہے تو یہ بی بی رشتے کے اعتبار سے نہیں آئی، عہدے کے اعتبار سے۔ کیونکہ شہزادی کا لقب ام المصائب ہے، زندگی شروع ہوئی تو مصیبتیں شروع ہو گئی۔ اب ہمیں فضائل بھی کشید کرنے ہیں سفیر میں، تو اس بی بی کے مصائب سے کرنے ہیں۔ شہزادی کربلا میں پہنچی اور کربلا تک یہ کردار خاموش ہے۔ کربلا تک حسین نے زینب کے قرآن کو جزدان سے نکلنے نہیں دیا۔ اس عصمت کے غلاف کا نام وفا تھا۔ یہ قرآن عصمت خاموش انداز سے کربلا تک پہنچا۔ حسین ابن علی اپنا ایک مکمل لشکر زینب کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں۔ یزیدیت یہ سمجھتی تھی کہ اگر پیاسا رکھا جائے گا، بیابان میں قتل کر دیا جائے گا تو یہ قتل پھیلے گا نہیں، خاموش رہے گا، چھپ جائے گا۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ حسین ابن علی کس جری لشکر کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ شہزادی کا نام علی نے نہیں رکھا، میں پوری ذمہ داری سے منبر پہ کہہ رہا ہوں، اس شہزادی کا نام رسول اللہ نے نہیں رکھا۔ جب یہ شہزادی دنیا میں آئی ہے تو امیر المومنین آئے، بی بی نے پوچھا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھے؟ فرمایا زہرا آپ جانتی ہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں سبقت کیسے لوں؟ رسول اللہ کا انتظار کیا جائے۔ رسول آئے، یا رسول اللہ بیٹی کا نام کیا رکھا جائے؟ فرمایا علی تم نے تجویز کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے رکھتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تو میرے ہوتے ہوئے نہیں رکھتا تو میں اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے رکھتا؟ فوراً آسمان سے فرشتہ آیا، حاضہی زین ابیہا، اللہ نے لوح محفوظ سے اس بچی کا نام بھیجا۔ اس شہزادی کا نام لوح محفوظ سے آیا تھا، مجمع خاموش ہو گیا، وہاں سے آیا ہے جہاں سے قرآن آیا تھا۔ زین ابیہا کیا مقدر ہے ماں اور بیٹی کا؟ ماں ہے ام ابیہا، بیٹی ہے زین ابیہا، باپ کی زینت۔ اب زینت کسے کہتے ہیں؟ خدا قرآن میں آیت میں کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ ستارے آسمان کی زینت ہے، ستارے آسمان کی زینت ہے۔ دوسرے کا خدا نے قرآن میں فرمایا یہ مال، یہ بیٹے، یہ ہری بھری کھیت، یہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، یہ مردوں کی زینت ہے۔ خدا نے ہر چیز کی زینت کسی نہ کسی چیز کو بنایا ہے۔ یہ سونا، یہ زیورات، یہ عورت کی زینت ہے۔ خدا نے ہر چیز کو کسی نہ کسی کی زینت بنایا۔ خدا نے قرآن میں بتایا کہ آسمان کی زینت کیا ہے، زمین کی زینت کیا ہے۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا کس چیز کو کس کی زینت بنایا، آسمانوں کی زینت کسے بنایا، زمینوں کی زینت کسے بنایا، سمندروں کی زینت کسے بنایا، مردوں کی زینت کسے بنایا، مستورات کی زینت کسے بنایا۔ ایک دن ایک صحابی آیا عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے پاس، اس نے بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بتا سکتے ہیں خدا نے قرآن میں بہت سی چیزوں کو زینت بنایا ہے، اگر یہ ساری زینتیں سمیٹ لی جائیں تو کس طرف سمٹتی ہے؟ رسول نے فرمایا زینت الارض رجالا، زمین کی زینت اللہ نے مردوں کو بنایا ہے، الزینت الرجال علی ابن ابی طالب، اور مردوں کی زینت میرے بھائی علی کو بنایا۔ اور پھر دوسری جگہ اسی رسول کی حدیث آپ نے کتنی دفعہ سنی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی، رسول کہہ رہے اپنی مجالس کو زینت دو،
علی کے ذکر سے. اب میں کیا کروں؟ میں رسول کی نہ مانوں تو کس کی مانوں؟ اب لوگ اب تقاضا کریں کہ ممبر سے علی نہ پڑھیں. رسول کہہ رہے ہیں زینت و علی کے ذکر سے. جس مجلس میں علی کا ذکر نہ نحوست ہوتی ہے، زینت نہیں ہوتی. فضائل پڑھو ممبر سے. مجلسیں بنتی ہی علی کے نام پہ، مجلسیں ہوتی ہی علی کے نام پہ. کچھ ایسے خطبہ جو ممبر پہ آ کے کہنا شروع کرتے میں خیبر و خندق نہیں پڑھتا. تو کیا خیبر و خندق میں علی کے فضائل نہیں؟ کیا خیبر و خندق میں علی کی شجاعت پڑھنا کیا یہ کسی کمزوری کی دلیل ہے؟ تو میں تو ممبر سے ایسے نو آموز خطبہ کو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں، اگر تم ممبر سے علی کا خیبر و خندق نہیں پڑھ رہے تو ممبر سے کسی عورت کی بہادری پڑھنی شروع کر دو. اگر تمہیں علی جیسے مرد کرار کی بہادری پڑھنی اچھی نہیں لگتی، رسول نے فرمایا کائنات میں ہر چیز کی زینت، زمین کی زینت مرد اور مردوں کی زینت میرا بھائی علی. ایک صحابی ہے جس کا نام ہے صعصع بن صہان. یہ شخص جب امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا دور آیا تو یہ مدینہ کا، تو حضرت مال کے اشتر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو کہہ رہے تھے جلدی کرو مسجد میں جاؤ، علی آج تقریر کر رہے ہیں. آئے ہائے، علی آج تقریر کرنے والے، علی آج تقریر کرنے والے، علی آج تقریر کرنے والے. اس نے اس سے پہلے صعصع بن صہان نے علی کو نہیں دیکھا تھا. یہ مدینہ میں اس نے آ کے پوچھا کون؟ مالک اشتر نے کہا ہمارے بادشاہ علی آج ممبر پہ 25 سال کے بعد آج ممبر پہ وارث سے ممبر بیٹھے گا جسے سنی علی کی تقریر وہ چاہے. صعصع بن صہان بڑا ہی فلاسفر، فلسفی تھا، علم منطق پہ کمال اس کو ہنر تھا، علم کلام پہ بڑا ہنر تھا. اتنا معتبر اور اتنی برجستہ شخصیت تھی کہ علی بعض اوقات صعصع بن صہان سے کہتے تھے تم ممبر پہ بیٹھ کے کلام کر، علی سامنے بیٹھ کے سن. جسے صاحب نہج البلاغہ سنتا ہو وہ کس درجے پہ ہوگا. جب یہ مسجد میں پہنچا تو علی گفتگو کر رہے تھے، علی خطاب کر رہے تھے. اس نے علی کی گفتگو سنی. علی کی گفتگو سننے کے بعد جب میرے مومنین مسجد سے نکلے تو یہ علی کے پیچھے چلا. جسے کہا پہلی بار سنی ہے آپ کی تقریر، لیکن آپ کی تقریر میں اتنے گوشے تھے مجھے یقین ہو گیا تو کائنات کے ہر علم کو جانتا ہے، تو کائنات کی تمام علوم. یا علی میں آپ کی تقریر میں سن رہا تھا، آپ نے آدم پہ بات کر دی، آپ نے نوح پہ بات کر دی، آپ نے آسمان کی وسعتوں پہ بات کر دی، آپ نے زمین کی تہوں پہ بات کر دی. یا علی آپ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، یا علی آپ نے اتنا علم اتنا علم، یا علی آپ تو ہر چیز کے بارے میں بے عین ہی جانتے ہیں. اتنا کہنا تھا. یا امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ علی ہر چیز جانتا ہے اور علی ہر چیز کی زینت کو جانتا ہے. کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کہ علم کی زینت آپ علی ہیں. علی فرماتے پھر میں تجھے ایک راز بتا دوں، میں علم کی زینت ہوں اور میرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو میری زینت ہے. یہ جملہ کتابوں میں صعصع بن صہان سے خود علی ابن ابی طالب نے کہا، جو اتنی برجستہ شخصیت کے سامنے شہزادی کا تعارف کروا رہا ہے. تو اب یہ شہزادی جو کربلا میں موجود ہے یہ بطور رشتہ موجود نہیں ہے، بطور عہدہ موجود ہے. شہزادی کے پاس منصب ہے. امام حسین علیہ السلام، کیونکہ میں مصعب کے اندر سے فضائل نکالیں گا. جب کریم کربلا نے آخری سجدہ ادا کیا تو اس لمحے جب صدائے استغاثہ بلند کی تو سید الساجدین حالت غش میں تھے. حالت غش پڑھنا ٹھیک ہے، بے ہوشی پڑھنا ٹھیک ہے. نہ مدہوش لفظ معصوم کے ساتھ اچھا لگتا ہے، نہ لفظ بے ہوش معصوم کے ساتھ اچھا لگتا ہے. جس چیز کے ساتھ بے آ جاتا ہے نا وہ عصمت کو زیبا نہیں ہے. غش سے مراد بھی انسانی غش نہیں، ایک ایسا لمحہ جس میں خدا حجت کو زمین کے معاملات سے اٹھا کے اپنے نور کے اندر مائل کر لیتا. وجود حجت رہتا زمین پہ موجود ہے،
لیکن وہ نور پروردگار میں ایسے ضم ہو جاتا ہے کہ زمین پر اس لمحے کو غش کہا جاتا ہے۔ سید الساجدین کو نور پروردگار نے ایسے متوجہ کیا کہ سید الساجدین کی آنکھیں بند ہو گئی، نہ بیماری کی وجہ سے نہ خوف کی وجہ سے، لقاء اللہ کی منزل پہ سجاد پہنچا۔ حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے سجاد سید الساجدین کا اس حالت میں جانا الہی راز تھا۔ اگر سید الساجدین کی آنکھیں کھلی ہوتی اور حسین کہہ دیتے حل من ناصر ینصرنا، تو لبیک کہنا سجاد پہ واجب تھا، کیونکہ اس صدائے استغاثہ پہ کائنات کی ہر مخلوق نے لبیک کہا۔ جائیے جا کے مقتل اٹھا کے دیکھیے، ہواؤں نے آ کے حسین سے اجازت چاہی، زمین نے اجازت چاہی، آسمان نے اجازت چاہی، جنات نے اجازت چاہی، ملائکہ نے اجازت چاہی، حتیٰ کہ یہ صدائے نصرت استغاثہ اتنا قوی اور اتنا بلند تھا کہ 6 ماہ حسین کا بیٹا بھی گہوارے میں تڑپا۔ اور مقتل میں یہی جملے پڑے ہیں کہ جناب رباب نے کہا کہ جب سے آپ نے صدا بلند کی ہے، علی اصغر جھولے سے بار بار تڑپ رہا ہے۔ جہاں 6 ماہ کا حسین کا بیٹا لبیک کہہ رہا ہو، وہاں حسین کا جوان لبیک کیوں نہ کہتا؟ لہذا اللہ نے امامت کو محفوظ رکھنا تھا تاکہ یہ امام محفوظ رہے۔ اس امامت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اس کے نور کو ضم کر لیا۔ حسین ابن علی قتل ہو گئے، ابھی تک سید الساجدین کی آنکھیں بند ہیں۔ میں مقتل لہوف، مقتل ابی مخنف، طاؤس سے لے کر عبدالرزاق مکرم تک جتنی مقاتل چاہو میں ممبر پہ لے کے آتا ہوں۔ مولا سید الساجدین کی آنکھیں مرضی سے نہیں کھلی، کسی نے آ کے کاندھے سے پکڑ کے ہلایا اور اذن دیا، سجاد آنکھیں کھول۔ یہ لہجہ زینب بنت علی کا تھا، جس نے آگے سجاد سے کہا آنکھیں کھول۔ یہ پھوپھی بھتیجے کو نہیں اٹھا رہی۔ اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جب حسین شہید ہو چکے تھے اور سجاد کی آنکھیں بند تھی، خدا کہتا ایک لمحہ بھی زمین بغیر حجت کے رہے، زمین برباد ہو جائے گی۔ تو حسین کی شہادت سے سجاد کی آنکھیں کھولنے تک زمین پر اللہ کی حجت کام تھی۔ کون ہے زمین پر اللہ؟ زمین پر اللہ کی حجت کون؟ ایک امام تو شہید ہو چکے، اگلے امام کی ابھی آنکھیں بند ہیں۔ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ اس لمحے میں ناظم الامور پروردگار زمین پر علی کی بیٹی ہے، جس نے اختیار امامت حسین سے لے کے سجاد کے حوالے کی، اور بی بی نے اذن دے کے جگایا، اٹھ آنکھیں کھول، بسم اللہ۔ اختیار امامت سید الساجدین کے حوالے۔ یقین کریں اس شہزادی پہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ عبداللہ مامکانی علم الرجال کا سب سے بڑا ماہر ہے، جس کی کتاب بہت مشہور تمام مذاہب تمام مسالک میں ہے، رجال مامکانی، عبداللہ مامکانی۔ اس نے جناب زینب کے آگے ایک لفظ لکھا، جہاں وہ رجال پہ بحث کر رہا تھا، اس میں جناب زینب کے آگے اس نے کہا، ہر ایک پہ وہ بحث کر رہا تھا، یہ رجال، یہ صحابی، اس نے کتنی روایتیں کی، کون تھا، کیا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل لکھ رہا تھا۔ جب آیا زینب بنت علی پہ، اس نے آگے جو لفظ لکھا، میں لفظ بول کے تقریر خاموش کر دوں تو یہ لفظ ہی بڑا ہے۔ اس نے کہا زینب، ماں زینب
وما ادراک زینب. ہائے ہائے ہائے. عبداللہ مامکانی نے کہا زینب کون زینب؟ وما ادراک ما زینب، مجھے کیا ادراک زینب کون؟ پھر ایک کتاب لکھی گئی شہزادی پہ، جس کتاب کا عنوان ہی تھا وصل حلقہ امامت، امامت کی زنجیر کی کڑی، جس نے ایک امام سے دوسرے امامت کے درمیان امامت کو جوڑ کے رکھا. مشکل ترین کام ہوتا ہے کسی چیز کی تحفظ کرنا. آل محمد کے گھر میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں دنیا نے عہدے سے پہچاننا نہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے انہیں عہدہ دیا نہیں تھا. ابو طالب اللہ کی حجت کا نام ہے. حجت نہ ہوتا تو محمد کو پالتا کیسے؟ زمین پر اللہ کی حجت حضرت ابو طالب، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو سلسلہ ٹوٹا ہے وہ رسالت ماں پہ آگے جو ہے، تو حضرت عیسیٰ سے ٹوٹا ہوا نبوت کا سلسلہ اگر درمیان میں کوئی زمین پر اللہ کی حجت نہیں تو زمین کھیتی کیسے دیتی رہے، بارش کیسے ہوتی رہی، نظام کائنات کیسے چلتا رہا؟ نظام کائنات تب تک چلتا ہی نہیں جب تک زمین پر کوئی تجلی موجود نہ ہو، زمین پر اس کا کوئی مظہر تام موجود نہ ہو. تو کربلا میں زینب عالیہ کردار ابو طالب کی صورت میں، حجت الہیہ کی صورت میں موجود تھی. بی بی نے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام حسین نے شب عاشور وصیت امامت سید الساجدین کو نہیں کی، زینب عالیہ کو کی. آپ مجھے کہیں کیا مجلس پڑھیں گے تو آپ دعا کروا دیجئے گا. کیوں؟ آپ کو پتا ہے ذاکر حسین ہے، یہ مجلس پڑھتا ہوا ذکر میں دعا کروائے گا، اللہ قبول کر لے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ دعا کے لیے اس سے کہا جاتا ہے جس کے بارے میں قبولیت کا یقین کہ یہ کرے گا تو قبول ہو جائے گا. میں علم پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنے کے تیار ہوں، امام حسین کے لفظ مقتل میں موجود ہیں. حسین نے جاتے ہوئے کھوڑے میں کہا زینب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حسین کو دعا، زینب مجھے اپنی شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب زینب عالیہ وصیت امامت سجاد کے حوالے کر رہے ہیں، سید الساجدین کے حوالے کیا. اب جہاں پہ ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ علی کی بیٹی ایک بیمار بھتیجے کو لے کے آئی، نہیں نہیں نہیں، بیمار بھتیجے کو لے کے نہیں آئی. قاتلوں کا رش آ گیا خیام کے اندر، قتل سجاد پر آمادہ تھا لشکر یزید، لیکن ایک ڈھال آگے کھڑی ہوئی جس کا نام زینب بنت علی تھی. بی بی سید الساجدین کے سامنے کھڑی ہوئی. شہزادی نے کہا میں بد دعا کروں گی، اور یہ لفظ ہے مقتل کے. بی بی نے لہجہ عباس کو دھارا، اور لہجہ عباس دھارنے کے بعد بی بی نے کہا اگر کوئی بھی تلوار یا نیزہ سجاد کی طرف گیا. بی بی زہرا نے دعا کیا کی تھی جب علی کے گلے میں رسی آئی تھی، میں بد دعا کروں گی. صرف فاطمہ نے اتنا کہا تھا میں بد دعا کروں گی، یہ نہیں کہا تھا کہ اس بد دعا کے بعد ہوگا کیا. زینب نے کربلا میں صرف بد دعا کا نہیں بتایا، زینب نے اپنا اختیار بھی بتایا. جب مقتل کی کتابیں منبر میں دکھانے کے تیار ہو، بی بی زینب نے کہا اگر کوئی تلوار سجاد کی جانب گئی میں آسمان زمین پہ پھینک دوں گی. وَالسَّمَاءُ تُمْسِي عَلَى الْأَرْضِ، میں آسمان کو نچوڑوں گی زمین پر پھینک دوں گی. اتنا کہنا تھا، یہ تیز آندھی چلی، زمین پہ زلزلہ آیا، لشکر دوڑا خیام سے باہر کہ اندر کوئی ایسی موجز نما ہستی بیٹھی ہے، کوئی اندر ایسی کائنات کی معتبر شخصیت بیٹھی ہے جس کا لہجہ تھا. اور آسمان اور زمین نے ہلنا شروع کر دیا، اور آسمان اور زمین پر اثرات نمایاں ہو گئے. جب لشکر یزید بھاگ رہا تھا تو زینب بنت علی نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا. پشت پہ اٹھانے کے بعد جلے ہوئے خیموں سے نکل کر تم کیا سمجھتے تھے تم نے امام کو قتل کر دیا؟ ہاذا امام،
1.25 लाख हाजियों में अली की इमामत का ऐलान करना और है, 9 लाख कातिलों में इमामत को बचा के लेके आना, और दोनों हाथों से जैसे रसूल ने अली के हाथ बुलाया। अब यहां पे आके किताबें कहती ये वो लम्हा था जिसमें ज़ैनब मोहम्मद बनी है, क्योंकि जिसका ऐलान कर रही थी वो अली था। ज़ैनब ने चले हुए ख़य्याम में सज्जाद की गदीर का एहतमाम किया, सज्जाद के हाथों को बुलंद किया, हाथों को बुलंद करके कहा तुम क्या समझते हो, इमामत को खत्म कर दिया, हाज़ा इमाम, ये है इमाम। अब यहां पर बीबी सैयदुल साजिदीन को जो पुष्ट पे लेके आई, जो शिया हो के माज़अल्लाह ये कहे कि मैं इस्मत आलिया का कायल नहीं, बदबख्तो मासूम को सिवाय मासूम के कोई उठा ही नहीं सकता, हुज्जत का वजन सिवाय हुज्जत के कोई उठा नहीं सकता। फतह मक्का में लोगों ने कहा था या रसूल अल्लाह हमारे कांधों पे सवार हो जाए, आप अली को कांधों पे सवार क्यों कर रहे हैं? फरमाया ये इमामत का बोझ है, सिवाय नबुव्वत के कोई उठा नहीं सकता। नबी ने फतह मक्का पे कह दिया था अली को उठाते हुए, ये इमामत का बोझ है, सिवाय नबुव्वत के कोई नहीं उठा सकता। मजमा खामोश होकर मैं जुमला दे चुका हूं, ये इमामत का बोझ है, सिवाय नबुव्वत के कोई उठा नहीं सकता। ज़ैनब आलिया ने जले हुए खैमों से इमाम को उठा के बता दिया ये इमामत का बोझ है, सिवाय हुज्जत के कोई उठा नहीं सकता। हुज्जत इलाहिया की सूरत में अकीदाए बनी हाशिम, अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा होना और है, जहां सारे अकले कुल रहते हो वहां अकीदाए बनी हाशिम। और ये बात ज़हन में रखना, शहजादी सिर्फ अपने बाप के घर की अकीला नहीं, बनी हाशिम, जितनी भी हाशिम की औलाद है उनमें अकीला का नाम है। यहां शहजादी का और अबुल फजल अब्बास का लक़ब मिला जरूर है, वो है कमरे बनी हाशिम, यह है अकीला बनी हाशिम। इसमें जब बहस की है उलमा ने दफातर के दफातर लिखे, उन्होंने कहा इसको मासूम ने ये लक़ब शायर का दिया नहीं, मासूम का दिया लक़ब, आकिला नहीं कहा, अकीला। आकिला भी उसे कहते हैं जो साहिब अक्ल हो, लेकिन आकिला में और अकीला में फर्क है, जैसे आला में और अली में फर्क है। आला वो होता है जो कभी बुलंद हो कभी ना हो, और अली वो बुलंद होता है जो कभी नीचे ना है। रसूल ने अल्लाह से नासिर नहीं मांगा था, नसीर मांगा, जो कभी नुसरत करे कभी ना करे वो नासिर होता है, जो हमेशा नुसरत करे वो नसीर होता है, जो कभी अकल से बात करे और कभी खिलाफे अकल करे वो आकिल होता है, जो हमेशा अकल के साथ करे उसे अकीला है। इसके लिए छड़े शहनशाह का फरमान है कि शहजादी का लक़ब अकीला क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि किसी घर में एक हादसा हो जाए तो इंसान की अकल कासिर हो जाती है। कौन सा ऐसा घर है जिसमें मौत नहीं देखी? किसी घर में एक जनाजा पड़ा हो ना तो लोग उससे नहीं पूछते इंतजाम, वो कहते इससे ना पूछो, उससे आगे कोई पूछे भी तो वो कहता छोड़ो, पता नहीं किसी और से पूछो, मुझे अभी होश नहीं है। मुझे पता है इंसानी फितरत है कि हादिसा अक्ल को मजरू कर देता है, और ये इतनी बड़ी अकीदा है। करबला में सब कुछ हो चुका है और ज़ैनब अकीला है। रोजाना कहता हूं कि मैं खुद तशना रह जाता हूं कि मौजू मुझे ऐसा दे दिया जाता है जिसपे कम से कम एक मजलिस पे ना बोला जा सके। ये शहजादी फिर करबला से कूफा और कूफा से शाम, और इस बीबी ने अली इब्न अबी तालिब बन के जंग की है। कूफा मुहद्दिसों का शहर था, कूफा आम लोगों का शहर नहीं था।
محدثین رہتے تھے کوفہ میں، اور شام میں جہلا رہتے تھے. شام جاہلوں کا شہر تھا، کوفہ پڑھے لکھے، مفتی، قاری، حافظ، محدث. یقین کیجئے گا کہ عالیہ کی جنگ دیکھنا، کوفہ میں بی بی کے خطبے دیکھنا اور شام میں دیکھنا. کوفہ نے بی بی نے گفتگو ایسے کی ہے جیسے کہ جاننے والوں کو شرم دلوائی جاتی ہے، اور شام میں زینب نے گفتگو ایسے کی ہے جیسے جاہلوں کو اوقات دکھائی جاتی ہے. شام والوں نے مکے والا اسلام نہیں دیکھا تھا، مدینے والا اسلام بھی نہیں دیکھا. انہوں نے اسلام کی ایک جھلک صرف صفین میں دیکھی تھی. شام تک اسلام نہ نبی گئے، نہ علی گئے، نہ حسن گئے، نہ حسین گئے. کیا بات ہے. شام میں اسلام کی پہلی کرن کا نام زینب. شام والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کس کا نام تھا، علی کس کا نام تھا. کتنا مکمل کردار تھا زینب کا کہ شام میں یہ بی بی مفسرہ بن کے نہیں گئی. یہ نہیں کہ اس بی بی کو بلایا گیا تھا ہمیں قرآن کی تفسیر بتاؤ، اسے محدثہ سمجھ کے بلوایا گیا تھا، قیدی کر کے لایا گیا. لیکن قیدی حالت میں زینب عالیہ نے اسلام کی ایسی تصویر دکھائی کہ شام والوں کو محمد کی نبوت بھی یاد کرائی، علی کی ولایت. اس بی بی کے ذمے تھا اطمینان کو بچانا. جس نے اسلام بچایا وہ خدیجہ، جس نے ایمان بچایا وہ فاطمہ، اور جس نے اطمینان بچایا وہ زینب. اور یہ جو آج مجلسوں میں اطمینان ہے یہ زینب کی وجہ سے. میں بھی تھوڑے دن پہلے کربلا سے پلٹا ہوں. سفیر بھائی میرا مالک میری دعا ہے کہ ہر ایک شیعہ کو لے کے، فطرت انسانی ہے کہ عورت مردوں کے ہجوم میں چلتے ہوئے گھبراتی ہے. ابھی کربلا میں مشی شروع ہوگی 40 کی، لاکھوں میں اجنبی مردوں میں خاتون مطمئن ہو کے چلتی. یہ اطمینان اسے کس نے دیا؟ کسی مجلس میں ایک دھماکہ ہو جائے اس مجلس میں زیادہ رش ہوتا ہے. عزادار کو یہ اطمینان کس نے دیا؟ سامنے دیکھ رہا ہے کہ ماتمی کی اس کے چھری زیادہ لگ گئی ہے، وہ پھر بھی زنجیر لے کے ہلکے میں جا رہا ہے. اسے یہ اطمینان کس سے دیا؟ ماں بچے کو ہجوم میں نہیں جانے دیتی. جو ماں بچے کو کسی ہجوم میں نہیں جانے دیتی وہ ماں بچے کو عاشورہ میں گھر کیوں نہیں رہنے دے رہی؟ اٹھا اٹھا کے کہہ رہی ہے جلدی جا مجلس شروع ہو گئی ہے. حسین کا جلوس برآمد ہو گیا. ایک لمحے کے لیے نظر مار کے دیکھو یہ اطمینان تمہیں کس نے دیا ہے. یقین کرو حسین کے چاہنے والوں، عزادار یہ حسین اطمینان کا نام ہے. اس عزاداری کو پرانے دور کے لوگ ہوتے تھے وہ عزاداری کو نہ رسم کہتے تھے نہ عبادت کہتے تھے. عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے. وہ عزاداری کو مشن کہتے ہیں. عزاداری مشن ہے، عزاداری کاروائیں زینب ہے، عزاداری مقصد زینب ہے. یہ بی بی نے جو کربلا نشر کی ہے وہ عزاداری کی صورت میں کی. آج زائر کے چہرے پہ اطمینان، زنجیر زن کے چہرے پہ اطمینان، لاکھوں خرچ کر کے جو بیٹے کی شادی پہ خرچ کرنے کے لیے سوچتا ہے وہ حسین کی مجلس پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں سوچتا. وہ لٹا کے مطمئن ہے، سامنے بیٹھا ہوا رو کے مطمئن ہے، زنجیر زن زنجیر مار کے مطمئن ہے. اس اطمینان کی بانی کا نام زینب ہے. اس نے اتنا اطمینان دے دیا ہے پروردگار کو
اس نے اتنا مطمئن کر دیا ہے رسول کو، اس نے اتنا اطمینان دیا ہے علی کو، اس نے مطمئن کیا ہے نفس مطمئنہ کو۔ یہ بکھرے ہوئے لاشے کے قریب سے گزری تھی اور اس نے کہا تھا حسین تیری لاش کے 7 ٹکڑوں کی قسم کھاتی ہوں، حسین میں تیری لاش کے ان ٹکڑوں پہ قسم کھا کے جا رہی ہوں، حسین میں تب تک شام سے آؤں گی نہیں جب تک میں تجھے نیزے پہ اتنا مطمئن نہ کر لوں کہ تو مجھے کہے گا زینب اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ اس بی بی نے حسین کو اطمینان دیا۔ بس اس شہزادی کے مصائب میں کہاں سے شروع کروں؟ ہر میں حضرت امام حسین میں مجلس ہو رہی تھی،